رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہم نے بار بار یہ بات کی کہ رمضان المبارک کا مقصد تقوی حاصل کرنا، تقوی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کو چھوڑ دینا ہے. اگر کوئی اپنے اوپر محنت نہیں کرتا، رمضان میں تقوی کے حصول کی محنت نہیں کرتا، تو روزہ تو اس کا ہو جائے گا لیکن روزے کا اجر نہیں ملے گا. جیسے ہم نے ایک حدیث مبارکہ پچھلے کسی سیشن میں ذکر بھی کی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے کچھ نہیں ملتا سوائے پیاسا رہنے کے، یعنی بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، یعنی اجر نہیں ملتا. وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے ہی رات کو تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کی تراویح سے کچھ نہیں ملتا سوائے رات جگے کے، رات کو جاگنے کے، اجر نہیں ملتا. یہ کون لوگ ہیں؟ جو تقوی کے حصول کی محنت نہیں کرتے ہیں. تو تقوی کے حصول کی محنت کرنی ہے. اور اللہ کی نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی تو ظاہری نافرمانی ہے یا عبادات کی نافرمانی ہے کہ انسان خدا نخواستہ نماز چھوڑ دے یا روزہ چھوڑ دے یا حج چھوڑ دے یا زکوٰۃ نہ دے. لیکن ان نافرمانیوں میں سے اخلاق اچھے نہ رکھنا بھی ایک نافرمانی ہے، معاشرت کا اچھا نہ ہونا بھی نافرمانی ہے، معاملات کا ٹھیک نہ ہونا بھی نافرمانی ہے. ہمارا دین 5 چیزوں کا نام ہے. عقائد، وہ چیزیں جن کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمانیات. نمبر 2 عبادات، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. یہ عبادات، یہ ایک حصہ ہے دین کا. لیکن اس کے علاوہ 3 چیزیں اور ہیں ہمارے دین کے اندر: اخلاقیات، معاملات، معاشرت. ہمارے اخلاق کیسے ہوں، ہمارے معاملات کیسے ہوں، ہم نے جو خرید و فروخت کرنی ہے وہ کیسے ہونی چاہیے، دین میں اس کا ایک پورا حصہ ہے. اور معاشرت، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کیسے رہنا ہے. تو اگر ان 3 چیزوں کے اندر بھی شریعت اور سنت کی پابندی نہیں ہوگی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی ہے، یہ بھی گناہ ہے. تو ہم نے اس روزے میں جہاں اپنی عبادات کو ٹھیک کرنا ہے، وہاں پہ اللہ کی نافرمانیوں سے رکنا ہے اور تقوی حاصل کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی معاشرت بھی انشاءاللہ ٹھیک کرنی ہے، معاملات بھی ٹھیک کرنے ہیں، اخلاق بھی بہتر بنانے ہیں. اسی کے اندر ایک چیز وہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جھگڑا مت کیا کریں، آرگومنٹیشنز نہ کیا کریں. آرگومنٹیشنز پتہ کیوں ہوتی ہیں؟ جب ہمارے اندر ایگو ہوتی ہے، ہماری انا ہوتی ہے، ہمارا نفس موٹا ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ میری بات مانی جائے، ہم کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی ہمیں کوئی بات بتائے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن ہم نہیں سننا چاہتے، ہم اس کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ یا تو ہم اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتے ہیں، علم میں بڑا سمجھتے ہیں یا اسٹیٹس میں بڑا سمجھتے ہیں. کبھی کبھی بیوی کی بات انسان نہیں سنتا. ایسا بھی ہوتا ہے بیویاں شوہر کی بات نہیں سنتی، باقیوں کی بات سن لیں گی، شوہر بتائے گا نہیں سنیں گی. اولاد کی بات نہیں سنتے. تو یا تو اسٹیٹس اپنا بڑا سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو علم میں زیادہ سمجھتے ہیں، یا تکبر ہوتا ہے. ویسے انسان دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. یہ ساری خطرناک علامات ہیں کہ ہم کسی کی بات نہیں سننا چاہتے اور کسی کی بات ماننا نہیں چاہتے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جھگڑے ہوتے ہیں، آرگومنٹیشنز ہوتی ہیں، جس کا ہمارے دین کے اندر اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جھگڑے نہ کریں. روزوں کے حوالے سے ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے پاس روزے کے دوران کسی بات پہ جھگڑا کرے تو اس کو کہہ دو کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں نہیں جھگڑ سکتا، میں کوئی ڈیبیٹ نہیں کر سکتا، میں آرگومنٹیشنز نہیں کر سکتا. کیوں؟
کیونکہ روزہ تو تقویٰ حاصل کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، اگر میں جھگڑا بھی کروں گا تو یہ بھی گناہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے لیے جھگڑے کو چھوڑ دے اور وہ غلط تھا، میری اور آپ کی کسی بات پر آرگومنٹیشن ہو گئی، کوئی ڈیبیٹ ہو گئی، اور مجھے پتہ چل گیا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں غلط ہوں، لیکن میری انا اتنی موٹی ہے کہ میں اپنی بات کسی نہ کسی طریقے سے پروو کرنے کی کوشش کروں گا، بے شک غلط ہی کیوں نہ ہو، میں غلط ہوں، آپ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ سچویشن ہو اور آپ جھگڑا چھوڑ دیں، میں غلط تھا، مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ کی خاطر چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ جنت کے کناروں میں اس کے لیے ایک گھر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگتا ہے۔ اور اگر کوئی جھگڑا چھوڑ دے باوجود اس کے کہ وہ ٹھیک ہو، میں اور آپ جھگڑا کر رہے ہیں، مجھے پتا میں ٹھیک ہوں، میں اپنا پوائنٹ پروف کر دوں گا، میں اپنی بات منوا لوں گا، میرے پاس دلائل ہیں، مجھے پتا ہے میں ٹھیک ہوں، لیکن اللہ کی خاطر میں نے چھوڑ دیا، جانے دیا، کوئی بات نہیں۔ آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ کی بات مان لی، کیا فرق پڑتا ہے؟ یا یہ بھی نہ کہا نہ مان لی، چلے چھوڑیں، بات کو جانے دیں، مجھے پتا ہے میں پروف کر لوں گا، پھر بھی میں کہتا ہوں بات کو جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت کے درمیان میں محل عطا کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اکرام ہے اس بندے کا جھگڑا چھوڑنے کے اوپر۔ کتنے جھگڑے ہیں ہمارے معاشرے میں، گھر کے اندر جھگڑے ہیں، شوہر بیوی میں جھگڑے رہتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی سننا نہیں چاہتا، ماننا نہیں چاہتا، ہر بندہ اپنے پوائنٹ پروف کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ایک کمرہ ہے، کمرے میں میں نے سیٹنگ کرنی ہے، بیوی کہتی ہے صوفہ ادھر رکھ دیں، میں کہتا ہوں نہیں ادھر رکھ دیں، اسی پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کہتا ہوں اچھا آپ چاہتی ہیں ادھر رکھ دیں، کیا قیامت آ جائے؟ اللہ کی خاطر چھوڑ دیں، اللہ کے لیے جنت میں اللہ کی طرف سے جنت میں ایک گھر لے لیں۔ جنت کیوں پیاری نہیں ہے ہم کو؟ کیوں ہم کوشش نہیں کرتے جنت کی؟ تو خدا کے واسطے جھگڑے چھوڑ دیں، جانے دیں باتوں کو۔ خاص طور پہ اس رمضان میں پریکٹس کرنی ہے اس کی۔ کوئی جھگڑا کرنے لگے، میں روزے سے ہوں، جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ ان دنوں میں اگر یہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ جھگڑے کی عادت ختم ہی ہو جائے گی۔ اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر معاشرے سے جھگڑا ختم ہو جائے تو کتنا سکون آ جائے گا معاشرے کے اندر۔ اور یہ ہمارا دین سکھاتا ہے، یہ دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے دین کا ایک جزو ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس پہ قابو پانا ہے، اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اپنی انا کو مٹانا ہے۔ کسی مشائخ کا قول ہے، کسی شیخ کا، کہ اللہ تک پہنچنا صرف 2 قدم ہے، ایک قدم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم آپ کو اللہ کا وصل ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ کریم 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 شہر عظیم عظیم۔ آج کے مسائل میں سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر روزے کے درمیان منہ کے اندر خون نکل آیا، گمز میں بلیڈنگ شروع ہو گئی، مسوڑوں میں خون نکل آیا اور وہ اندر بھی چلا گیا، تھوک کے ذریعے اندر نگل لیا، تو اس سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ دیکھیں، آپ اگر اس کو تھوکیں تو یا تو تھوک غالب ہوگا یا خون غالب ہوگا۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جب میں نے تھوکا، مثال کے طور پہ باتھ روم میں جو واش بیسن ہوتا ہے، سنک ہوتا ہے، اس کے اندر تھوکا تو پتہ چل جائے گا کہ خون غالب ہے، وہ ڈومیننٹ ہے، وہ زیادہ ہے، یا تھوک زیادہ ہے۔ تو اگر تو تھوک زیادہ ہو، خون کم ہو، تو ایسے تھوک کو، خون ملے ہوئے تھوک کو اندر نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر خون اتنا زیادہ نکل رہا ہے کہ جب میں نے تھوکا تو خون ہی خون ہے، تھوک تو نظر ہی نہیں آ رہا، ہاں ایسے تھوک کو اور خون کو نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن فکر نہیں کریں، اللہ کی طرف سے ہوئی ہے ایک بات، انشاءاللہ رمضان کے بعد اس کی قضا کر لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان كريم 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 شهر